گراؤنڈ میں ایک ٹی وی لگا ہوا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، رنگین نہیں تھا، وہ اس پہ لوگوں کی بھیڑ جمتی تھی. تو اس طرح کہیں کہ پارکوں میں یہ ٹی وی آیا. یہ ہمارے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں. پھر آہستہ 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 وہ سستا ہونا شروع ہوا، آنا شروع ہوا، پھر سستا بکنا شروع ہوا، پھر گھر گھر گھسنا شروع ہوا، پھر رنگین ٹی وی آ گیا. اب تو جناب ایک سے ایک موبائل فون میں ٹی وی، اس میں ٹی وی، اس میں ٹی وی، بس میں ٹی وی، کار میں ٹی وی، یہاں تک کہ ہوائی جہازوں میں پچھلی سیٹ پر، اپنے پی آئی اے میں شاید ابھی یہ سسٹم نہیں آیا، دوسرے ہوائی جہازوں میں دیکھا میں نے کہ وہ بالکل ہر سیٹ کے سامنے ٹی وی ہوتا ہے، وی سی آر ہوتا ہے. وہ گانے سننے کے لیے وہ ایئر فون یا ہیڈ فون کیا بولتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں، جو مرضی چاہے وہ لگاؤ، گانے سنو. سب میں ہی ہے بابا. ہاں اچھا، یہ تو وہاں یہ سب میں گانے سننے کا، وہ فلم دیکھنے کا، وہ پھر بڑے لگے ہوتے ہیں. مگر وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، جو بعض ہوائی جہازوں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بالکل سیٹ کے پیچھے وہ ہوتا ہے اس میں بھی. اور ایسی آزمائش ہوتی ہے. اپنے کو تو صحیح بات ہے کہ وہ فلمیں دیکھنے کا اور یہ چیزیں چلانے کا اپنے میرے وہ تجربہ نہیں ہے، صحیح بات ہے. تو اب یہ بند ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات کھل جاتا ہے. اب کھل جاتا ہے تو یار بند نہیں ہو پاتا، یوں دباؤ تو یوں ہو جاتا ہے، یوں دباؤ تو یوں، جیسے بٹن ہوتے میرے کو سمجھ نہیں پڑتی بند کیسے کروں، اس بدماش کو بھگاؤں، بھاگتا نہیں ہے. کبھی کچھ دکھاتا کبھی کچھ دکھاتا، بس اب یہ بند نہیں ہوتا تو آنکھیں بند رکھے آدمی کیا کرے. یہ بھی ایک آزمائش ہے یار ہوائی جہازوں میں. وہ سیٹ پہ بالکل میری جان پہ اب وہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور نخرے دکھا رہا ہے، میں کروں کیا یار، کہاں بھاگ کے کہاں جاؤں، دوسری سیٹ پر بھی نہیں جا سکتے. تو آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے، بس یہی ہو سکتا ہے. خود نہ بھی دیکھ رہے ہو تو بابا وہ ساتھ کی سیٹ والا جو ہوتا ہے نا، ساتھ سیٹ والا وہ دیکھ رہا ہوگا. ہاں، یہ برابر کی سیٹ والا دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر کی سیٹ والا دیکھ رہا، یہ بھی مصیبت ہوتی ہے. بہت قریب قریب ہوتا ہے وہ تو. یہ گانوں اور میوزک کا یہ تو ہیڈ فون پر تو اپنے کو آواز نہیں آتی، لیکن یہ ہوائی جہاز والے یہ خود لگا دیتے ہیں. مصیبت یہ میوزک بالکل ہوائی جہاز کی ابتدا میں میوزک، انتہا میں میوزک، اور بس یہ موقع کے حساب سے یہ لوگ میوزک لگاتے ہیں. بڑی اتنی کوفت ہوتی ہے، ایمانداری کی بات ہے. ایسا مطلب یار دل جلتا ہے کہ کس زبان میں سمجھائے. اور ہوتے ہیں مسلمان ہیں عام طور پہ یہ کام کرنے والے. کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ کوئی ہیڈ پرسر جو ہوتا ہے، ایئر پرسر بڑا افسر ہوتا ہے، یہ سب ان کا ایئر ہوسٹسوں کا، اور ان کو کبھی ریکویسٹ کی ہے، ایسا ہوا ہے تو انہوں نے بند کیا تو کیا، باقی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ان کو ہم بولیں کہ بند کرو. اتنا ستاتے. حج فلائٹوں میں بجاتے ہیں، مکے سے مدینہ شریف جاتے ہوئے بسوں میں بجاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، گانے بجتے ہیں، عربی گانے بجائیں گے میوزک والے. ہم لوگ تو کیا ہو جاتے تھے کیسیٹ اور اپنی ساتھ رکھتے تھے، جو مانتا تھا تو ٹھیک ہے کہ اس میں کیسیٹ لگاتے تھے، اس کی بس میں کہ بھائی لگا دینا نہ یار. نہیں مانتا تو پھر ہم اپنی ٹیپ لے جاتے تھے، پھر اپنا وہ یہ بھلے اپنے گانے بجائے، ہم اپنا ٹیپ بجائے نعتوں کا. تو یوں بھی آنکھ مچولیاں تو کریں کیا. یعنی کہ حالات بالکل دنیا کے بدل گئے. یعنی کہ یہ میوزک ایسا گلے پڑ گیا ہر چیز میں. ادھر کتنے بیٹھے ہیں ان کے موبائل میں میوزک ہو، شاید میوزیکل ٹیون وہ گلے پڑ گیا، جان چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہر چیز میں گھڑیاں ہوتی جو گھر میں لگی ہوتی ہے، اس میں میوزک بجتا ہے. اچھا وہ گھنٹی جو ہوتی ہے ڈور بیل، یہ ڈور بیل میوزک بجاتی ہے نا. مختلف ٹیونز ہوتی ہے لیکن لوگ میوزک لگاتے ہیں اس میں. ہر چیز میں میوزک آ گیا. بچنا بہت، بچوں کے کھلونوں میں میوزک ہوتے، ٹوائز میں میوزک ہوتے. یہ کہ بہت نازک دور آ گیا. اللہ میری دعوت اسلامی کو آباد رکھے. انشاءاللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں ان چیزوں سے لڑائی کرتے رہیں گے. اور کیا ان چیزوں سے، گناہوں سے لڑائی کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. گناہوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہ گناہ کریں گے نہ گناہ سہیں گے انشاءاللہ. تمہارا لیے کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ تو کم از کم مدنی ماحول کے سائیں بھائی ہیں، بچا کریں ان چیزوں سے. اگر میوزیکل ٹیون ہے تو اس کو بدل دیں. جتنی دیر تک اس کو چلایا تھا، سنی تھی، ان سب سے توبہ بھی کر لیں.
اس کا تو اتنا مطلب دائرہ وسیع جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی توبہ. حدیث پاک میں دیے ہوئے نسخے کے مطابق تو السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ ہے. خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ کی علانیہ توبہ. تو میوزک بند کرنا وہ تو اچھا، لیکن جن جن کے سامنے بجا تھا وہ میوزک، شاید ان کو بھی آپ کی توبہ کی اطلاع ہونی چاہیے. حدیث کے مطابق تو ہونی چاہیے. کیسے ہوگا؟ کتنوں کے سامنے بجائی، ہزاروں کی تعداد تک پہنچ جائے گا یہ بجنا. مسجدوں میں بجتا ہے، طواف میں بجتا ہے. پچھلے سے پچھلے سال کوئی اعتکاف میں صاحب آ گئے تھے، مذہبی حلیے کے تھے. ان کا نماز کے دوران وہ میوزیکل بجنا شروع ہو گیا ٹیون. پھر وہ کسی نے ٹوکا اور پھر بدمزگی بھی پتہ چلا ہوئی تھی اس میں. یہی فیضان مدینہ کی بات بتا رہا ہوں. وہ صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے. خیر ہم تو ادھر تھے، لیکن وہ باہر پتہ چلا تھا کوئی ایسا ہوا تھا کیس. پھر اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، اتنا عام ہے. اور ہم حکیم بھی نہیں، اگر عام نہ بھی ہوتا تو ہم سختی نہیں کر سکتے. ہمارا کام نرمی اور نرمی. سختی ہماری ڈکشنری سے ہم کو نکالنی چاہیے. حکیم ہاں باپ ہے، اپنے بچوں پر اجازت شرعی سختی کرے تو اس کو روا، لیکن ہم جو اس طرح جو امر بالمعروف کر رہے ہیں لوگوں میں جو نیکی کی دعوت، اس میں نرمی ہی چلے گی، سختی نہیں چلے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا بھی آپ نظر کے بارے میں، نظر جھکانے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما رہے تھے. ابھی یہ بھی ایک شاید ذہن ہوتا ہو کہ جب بدنگاہی ہوگی تو میں نگاہ جھکا لوں گا، تو کیا ضرورت ہے عادت بنانے کی؟ مجھے مطلب ہے اعتماد کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوگا میں نیچے دیکھ لوں گا. صحیح ہے. وہ چولہا بند نہ کیا جائے گھر کا، جب آگ لگے گی تو بجھا دیں گے، اس میں کیا ہے یار. یہی بات ہوئی کہ یعنی کہ جب دنیا کی آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتے تو جہنم کی آگ لگنے کا انتظار کاہے کو کرے کہ بجھا دیں گے اس کو. معاذ اللہ. یہ ایک آپ کو میں ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ بدنگاہی ہوگی تب روک لیں گے، یوں مطلب. تو بدنگاہی ہوگی تو روک لیں گے، تو بدنگاہی ہو چکی نا، تھوڑی سی تو ہو گئی نا جب روکیں گے. تو اب بدنگاہی اس صورت میں ہوگی کہ اس یعنی کہ مثلا کسی کی ران کھلی ہوئی ہے اس کو دیکھنا بلا اجازت شرعی یہ حرام ہے. اجنبیہ کو دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو ابھی اگر اجنبیہ کو دیکھیں گے تو نظر پڑی تو ہٹا لیں گے. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ بے اختیار اچانک جو نظر پڑ گئی نا وہ ہے تو معاف، لیکن اب نظر پڑی اور نظر کو ٹکا دیا، ہٹایا نہیں، تو اب گناہ ہو گیا. یا پتہ ہے کہ وہ عورت بیٹھی ہے اور قصدن نظر اٹھائی اور جہالت کی بنا پر یوں سمجھے کہ صاحب یہ تو ایک نظر تو پہلی نظر تو معاف ہے نا، تو پہلی نظر یہ معاف نہیں ہے جو قصدن پڑی، جان بوجھ کر پڑی یہ معاف نہیں. پہلی نظر وہ معاف ہے جو جان بوجھ کر نہیں پڑی تھی بلکہ ہاں بلا ارادہ پڑ گئی تھی اچانک. تو پہلی نظر جو جان بوجھ کر ڈالی جائے وہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے نگاہوں کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے. چنانچہ مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں،
عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے